سے اور آپ کے تمام اعزاء سے صمیم قلب کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ رب العالمین جل وعلا اس ادارے کو صبح قیامت تک سلامت رکھے۔ جن اکابر کا ذکر ابھی استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالعلیم صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ فرما رہے تھے، اللہ ان اکابر کی تربت مقدسہ پر اخبار و تجلیات کی بارش فرمائے اور ان کے تقوی و طہارت اور ان کی استقامت اور ان کے علم کامل سے اللہ رب العالمین ہم طلباء کو حفظ وافر عطا فرمائے آمین۔ اور آخری سانس تک ہمیں بھی دین متین پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی نور محمد صاحب رحمہ اللہ خود اپنی بلندی کی دلیل تھے اور خود اپنی کامیابی کی سند رہے۔ مسلم امام احمد میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے۔ انسان جس حالت کے اندر دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہی قبر و حشر اور آخرت کے اندر اس کی منزلت ہوتی ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا تھا، غالباً غزوہ احد کا ہے، اور ایک شخص بڑی دل جمی کے ساتھ جہاد کر رہا تھا، لیکن حضور سید عالم نے ارشاد فرمایا اگر کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے الیاذ باللہ اس کو دیکھے، اور وہ شخص زخمی ہوا۔ زخمی ہونے کے بعد درد کی تاب نہ لا سکا تو اس نے تلوار کی انی یعنی اس کی جو نوک ہے وہ اپنے سینوں میں پیوست کر کے خود کو ہلاک کیا۔ تو اس وقت جناب رسول کریم کا فرمان تھا کہ انما الاعمال بالخواتیم، ایک شخص جنتیوں کی طرح کام کرتا ہے لیکن اس کا خاتمہ الیاذ باللہ جہنمیوں کے طرز پر ہوتا ہے، بیان حدیث ہے۔ اور ایک شخص پوری زندگی جہنمیوں کی طرح گزارتا ہے لیکن اس کا خاتمہ جنتیوں کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن حضرت علامہ مفتی نور محمد صاحب رحمہ اللہ میں اللہ رب العالمین نے عرفان و رحمت کا مسنم رکھا کہ پوری زندگی تقوی و طہارت کے ساتھ اپنی شکل و صورت، اپنے لباس، اپنی نسبت، اپنے ماحول اور اپنے ذوق کے ساتھ جس مبارک خاندان سے جس نسبت سے وابستہ رہے اور اسی پر آپ کا خاتمہ ہوا اور آپ آگے منزل کے مسافر ہوئے۔ یقیناً آپ کی موت صدمہ نہیں بلکہ رہ جانے والوں کے لیے رشک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کو زبان پر بیان کرتے ہوئے آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ یقیناً ایسی ہستیوں کے ایمان کی گواہی دینا اور ایسے ہستیوں کے ذکر اور مناقب کو ذکر کرنا، یہ یقین کامل کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے اگر خیر کو مقدر فرمایا ہے تب ہماری زبانوں کو ایسے صالحین کے ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے۔ سورہ بقرہ شریف کے اندر ارشاد ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، ان جیسے علماء کا مقام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین بعض نیک ہستیوں کے ذریعے، بعض پاکیزہ لوگوں کے ذریعے بد باطن، بد مذہب اور دین کے دشمنوں کو ہٹاتا نہیں تو لفسدت الارض، تو زمین پر فساد ہو جاتا۔ ولیکن اللہ ذو الفضل علی العالمین، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا تمام عالمین پر اپنا فضل کرنے والا ہے۔ یہاں مفسرین متداول ہوں یا متقدمین ہوں، تمام کے تفاسیر کو دیکھا جائے تو علماء نے یہی بات ذکر کی ہے کہ ولیکن اللہ ذو الفضل علی العالمین سے مراد یہ فضل جو ہے یہی کاملین علماء ہیں جن کے ذریعے اللہ کے دین کو نصرت، ترقی اور اعزاز ہوتا ہے۔ حضرت علامہ نور محمد صاحب رحمہ اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، جانا سب کو ہے، لیکن آپ کی موت اور آپ کی رخصتی نے ہمارے دلوں میں ایمان کے اعتماد کو بٹھایا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ وصل کی اس امید کو ابھارا اور دین متین اور صالحین کے جو قصے جو ہم کتابوں میں پڑھتے رہے کہ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو فزت برب کعبہ، دنیا سے جاتے ہیں تو کلمہ طیبہ ان کی زبان پر ہوتا ہے۔ میں کوئی تعلی، تصنع، بناوٹ کی بات نہیں کر رہا، یہ اپنے دل کی بات کر رہا ہوں کہ یقیناً حضرت کی شہادت نے ہمارے لیے دین کے اعتبار کو اور کرتاس اور کاغذ پر پھیلے ہوئے اس حقیقی واقعات کی ایک کامل سند ہمارے سامنے پیش کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ جاری رہے گا تو یہ ہمارے لیے اطمینان کا یہ سلسلہ ہوا، یعنی آپ کی شہادت مبارکہ
ہم جیسے طلباء کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کرامت ثابت ہوئی ہے. کرامت بمانا عزت، دین کی عزت، اللہ کی توحید پر قائم رہنے کی عزت، سنت اور علماء کے اعتبار کا مقام. یقیناً آپ کی شہادت سے دین، طلباء، تعلیم کے اندر ایک اعتبار اور دین کی نصرت کا ایک بہت بڑا حصہ آیا. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے جملہ کہنا چاہتا ہوں. اب تو صرف ایک علاماتی شکلیں رہ گئی ہیں. خال خال لوگ جیسے حضرت تشریف لے گئے، یہ ہستیاں تھیں، ورنہ ایک مومن کامل تاریخ کے دھارے کو تبدیل کرتا ہے. اپنے وجود، اپنے اثر اور اپنی موجودگی سے وہ برائیوں کو ختم کر کے اس کا وجود ہی خیر کا سب سے بڑا داعی ہوتا ہے. یہ باتیں ایسی لگتی ہے کہ اس طرح کے ماضی قریب کے اندر یہ سلسلہ منقطع ہو گیا. ہاں، انسان کو پیدا ہو رہے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن جو خوبی ہے وہ مفقود ہو گئی کہ جو ان کے وجود سے کسی کو فائدہ پہنچے، دین کی نصرت اور چمک آئے. لیکن میں کہتا ہوں کہ عرصہ دراز کے بعد، اکابر کے احوال کو دیکھنے کے بعد، یقیناً حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے وصال سے ہمیں وہ بات پتہ چلتی ہے کہ یقیناً ایک مومن کا وجود جو سرچشمہ حیات اور ذو جہت ہوتا ہے. الحمدللہ آپ کی وفات تو وفات تھی، لیکن آپ نے اپنے پچھلوں کے دلوں کے اندر اسلام کی حقانیت، اس کی نورانیت سے ان کے سینوں کو مستقیم اور زندہ کر دیا. یہی ارشاد بخاری شریف کے اندر جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، مجھ سے کامل اور مبارک